ہمیں یہ حکم نامہ دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ حکم جو مالک کی طرف سے ہمارے اوپر نافذ العمل ہے سنایا گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے، چونکہ عبادت کا حق اسے ہی حاصل ہے۔ ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ہمیں زندگی کا حسن بھی عطا کرنے والا ہے، ہمیں شکل و صورت اور جمال بھی نصیب کرنے والا ہے، اور اس کا یہ کرم کہ اس نے ہمیں انسانی خلقت عطا کی، اور پھر اس کا یہ کتنا بڑا کرم کہ اس نے ہمیں حضور کی امت سے پیدا کیا۔ تو جتنے احسانات ہمارے اوپر ہمارے رب کے ہیں اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہیں، اور جتنے حق ہمارے اوپر واجب الادا ہمارے مالک کے ہیں کسی اور کے حق اتنے نہیں ہو سکتے۔ عمومی طور پہ ہم یہ بات سنتے اور کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کی معافی ہے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو کئی لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید حقوق العباد زیادہ اہم ہیں، تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ زیادہ اہم ہیں، حقوق العباد کا درجہ دوسرا ہے، لیکن اللہ چونکہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو وہ معاف بھی فرما دے گا۔ تو بندے تو قیامت کے دن پھنسے ہوئے ہوں گے خود اپنے ماجرے میں، تو وہ تو چاہیں گے کہ اس کے عمل میرے کھاتے میں آئیں، اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن بندوں کا معاف کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کی تلافی کر لی جائے، اور اللہ تو بغیر طلب کیے بھی معافی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بغیر کسی عوض کے بھی معاف کر دیتا ہے، وہ محض اپنے کرم سے معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد کی معافی تلافی کر لی جائے۔ باقی اس کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے کہ حقوق اللہ ثانوی درجہ رکھتے ہیں اور حقوق العباد کا درجہ پہلا ہے۔ سب سے زیادہ حق ہمارے ذمے ہمارے اللہ کے ہیں، اور ان کو ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور کسی کے لیے اپنی نیاز مندی پیش کرنے کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اس کو پوجا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اور یہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ بلکہ سجدہ عبادت کی نیت سے نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ پچھلی امتوں میں یہ سلسلہ رہا کہ ان کا تحیت، ان کا سلام، ان کی تکریم کا طریقہ سجدے کی صورت میں تھا، لیکن اس امت میں اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب ایک اونٹ تھا کسی کا، وہ دیوانہ ہو گیا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، تو صحابہ کے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ یہ دیوانہ اونٹ ہے، کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب وہ قریب آیا تو اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو صحابہ نے اس وقت کہا، نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا حق ہے
کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ تو سجدہ تہجد بھی، سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں رکھا گیا۔ تو سجدہ تعبدی تو کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں رہا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ تو کہا یہ طے کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجو گے، چونکہ تمہارے کندھوں پر جتنے احسانات اس رب کے ہیں اتنے احسانات کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور احسانات کا بدلہ شکر کی صورت میں جو دیا جاتا ہے اس کا انتہائی درجہ سجدہ ہے، اور یہ صرف اللہ کا ہی حق ہے، اور اس کے علاوہ تم کسی کو نہیں پوجو گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ یہ بھی طے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نامہ دیا گیا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہ اسی مقام پہ لکھتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے، اور انسان کے وجود کا سبب مجازی والدین ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو کہا ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ تم اچھائی کا برتاؤ کرو گے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے پوچھنے والے سے کہا کہ تیری ماں۔ تو اس نے پھر کہا ثم من، پھر کون؟ تو پھر کہا امو کا، تیری ماں۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر سوال کیا ثم من، حضور پھر کون؟ تو تیسری مرتبہ حضور نے پھر ارشاد فرمایا تیری ماں۔ تو اس نے چوتھی بار پھر پوچھا کہ حضور پھر کون؟ پھر فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا، اور چوتھی مرتبہ پوچھنے پر حضور نے باپ کا ذکر کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں 3 طرح کے دکھ سہتی ہے۔ ایام حمل کی تکلیفیں، دوسری عند الولادت تکلیف، اور تیسری اس کی تربیت کی، اس کے پالنے کی تکلیف۔ اور باپ صرف تیسرے مرحلے کے اندر شامل ہوتا ہے، اس لیے ماں کا ذکر 3 بار فرمایا اور باپ کا ذکر 1 بار فرمایا۔ تو سب سے زیادہ کسی شخص کا اللہ کے بعد، اس کے رسول کے بعد اگر حق ہے تو وہ ماں کا ہے، اس کے بعد باپ کا ہے۔ اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو سعادت مندی سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اور یہ حسن سلوک کرنا والدین کی رضا کا سبب بھی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی، اور جو ماں باپ کا بے ادب ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس اور سبق دیا گیا۔ بالخصوص آزمائش اس وقت بنتی ہے جب والدین بڑھاپے میں چلے جائیں، جب والدین جوان ہوں، کمائی کرتے ہوں، اولاد کی تربیت میں، خدمت میں لگے ہوں، تو اس وقت ان کی بات ماننا، ان کے حکم کی تعمیل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خود بچہ محتاج ہوتا ہے ماں باپ کا۔ لیکن جب ماں باپ اس مرحلے پہ آ جائیں کہ وہ اولاد کے محتاج ہو جائیں تو یہ اولاد کے لیے سخت امتحان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک، یہ تیرے اوپر آزمائش آ جائے
کہ وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچے ہیں، وہ یا ان میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچا ہے، تو ایک اعتبار سے یہ آزمائش بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے سعادت مندی بھی ہے، چونکہ جب والدین اس عمر میں نصیب ہو جائیں تو ان کی خدمت کا صلہ سیدھی سیدھی جنت ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا یقیناً اللہ کی رحمتیں پاتا ہے۔ علماء تصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کا صلہ آخرت میں تو بندے کو ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ایک برائی ایسی ہے جس کی سزا آخرت میں تو اس کو کاٹنا ہی پڑے گی، دنیا میں بھی اس کو ضرور کاٹنا پڑے گی۔ وہ نیکی والدین کی خدمت ہے، جس کا صلہ اس کو آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ملے گا، اور وہ برائی ماں باپ کی توہین ہے، ماں باپ کی بے ادبی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، اس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کی سزا ملے گی۔ ورنہ نشان لگا لیں آپ ایسے شخص پر کہ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہو، ساری زندگی آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے، اللہ اسے عزت اور وقار نصیب فرمائے گا۔ تو والدین کی خدمت یقیناً دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت بنتی ہے، تو ایک اعتبار سے والدین بڑھاپے میں مل جائیں تو ان کی خدمت سعادت ہے، اور دوسرے اعتبار سے آزمائش ہے، چونکہ انسان اپنے کام کاج میں مصروف بھی ہے، ایام جوانی کے اندر انسان کی ذمہ داریاں بہت ساری ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی ہے، معاش کی ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر ہیں، پھر اس کی اپنی عمر دوستوں کے لیے ٹائم بھی مانگتی ہے، تو اس عمر کے اندر والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور چارپائی کے ساتھ لگ گئے ہیں، تو ان کو وقت دینا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جس شخص کو یہ آزمائش کے لمحے آپ پہنچتے ہیں اور آزمائش کی ان گھڑیوں سے وہ سعادت کشید کر لیتا ہے، وہ ساری زندگی سرخرو رہتا ہے اور کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ تو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے پاس وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان سے اف تک نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا بڑھاپے کی وجہ سے، اور وہ ایک بات کو بار بار پوچھیں گے، ایک بات کو بار بار کریں گے، لیکن کبھی جو ہے تیری طبیعت کے اندر کوئی ایسے آثار نہ پیدا ہونے پائیں کہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اف کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اف یہ ہے کہ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے اور وہ محسوس کریں کہ ہماری اولاد ہم سے تنگ ہے۔ کلمہ اف یہ ہے کہ اونچی سانس بھی نہ لینا، بلکہ علماء نے کلمہ تعفیف کے زمرے میں لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور بول و براز چارپائی پہ کرنے لگ جائیں تو ان کو اٹھا کر کے واش روم میں لے جاتے ہیں، تو اولاد اس تعفن سے، اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنی ناک کے اوپر کپڑا لپیٹ لے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بدبو سے میں بچ جاؤں۔ لیکن والدین بڑھاپے میں ہیں تو ان کے دل میں، دماغ میں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد میرے سے نفرت کر رہی ہے، تو کہا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھو، بدبو کی تکلیف سہ لو، لیکن وہاں کپڑا نہ رکھو کہ اس سے ان کے دل کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اف کے زمرے کے اندر یہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ایک دن کہا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم گریزاں رہتے ہو، تو کہا امی جان میں اس ڈر سے کھانا آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ نے دل میں ارادہ کیا ہو کہ یہ لقمہ میں اٹھا لوں، اور میں آپ کی نیت سے عدم آگہی کی وجہ سے پہلے ہاتھ بڑھا لوں اور اس لقمے کو اٹھا لوں،
اور آپ شفقت مادرانہ کے تحت مجھے روکے نا تو میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اور اس اندیشے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، کہیں اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے جس لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو۔ تو اف یہ ہے کہ والدین کے لیے کوئی ایسی بات نہ کی جائے، ایسا کلمہ نہ کہا جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے اور ان کی اذیت کا سامان ہو۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکیں گے بھی نہیں، اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کریں گے، طبیعت کے اندر بچپنے کی سی کیفیت آپ اترتی محسوس کریں گے ان کی طبیعت کے اندر، ایسی کیفیت کہ وہ بچوں والی باتیں کر رہے ہیں اور بار بار ایک بات کا تکرار کر رہے ہیں، تو بعض کا طبیعت میں تلخی ہو جاتی ہے، لیکن کہا ایسا نہیں کریں گے۔ کوئی بھی بات ان کی تمہیں ناگوار لگے، تمہیں اچھی نہ لگے، تمہاری طبیعت پہ ثقیل ہو، بوجھل ہو، لیکن تم نے اف بھی نہیں کرنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے تعظیم کی بات کرنی ہے، محبت کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ تیرا لہجہ ایسا ہو جس طرح غلام کا لہجہ اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا، اولاد کا ماں باپ کے سامنے لہجہ یوں ہونا چاہیے جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے، اس کو پکڑ کے آقا کے سامنے رکھا جائے تو جس طرح وہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے، تو اس طرح اولاد کو اپنے ماں باپ کے حضور ہونا چاہیے۔ اور خوش نصیب اولاد ایسے ہی ہوتی ہے، اور پھر انہیں سرخرویاں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو، نرم دلی سے ان کے معاملے کے اندر انتہائی عاجز بن جاؤ، اور تمہارے طرز زندگی میں دھیما پن آ جائے، اور ان کے لیے تم اپنے بازو کو سکیڑ دو۔ جب پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے تو بازو پھیلاتا ہے اور وہ اوپر جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ جو ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، تو سمیٹ لیتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے۔ تو جب تم اپنے ماں باپ کے حضور جا رہے ہو تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیا کرو۔ تم بہت بڑے مفتی ہو، تم بہت بڑے شیخ ہو، تم بہت بڑے افسر ہو، تم بہت بڑے چودھری اور سردار ہو، لیکن جب تم گھر سے باہر نکلو تو تمہاری افسری ہونی چاہیے، تمہارے مفتی شہر ہونے کا اعزاز تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو، لیکن جو ہی تم واپس آؤ تو آغوش مادر میں طفل سادہ بن جاؤ۔ جس طرح پرندہ واپس پلٹتا ہے تو وہ بازو سکیڑ لیتا ہے، اس کی پرواز والے بازو سمٹ جاتے ہیں، تو اسی طرح جب تم ماں باپ کے حضور آؤ تو اپنے بازو سمیٹ جاؤ۔ تم مفتی ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، تم حاکم شہر ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، تم خان ہو، بڑے ہو، تم منسٹر ہو تو گھر کی دہلیز سے باہر ہو، اور جب تم گھر کی دہلیز عبور کرو تم فرما بردار بچے بن کے ماں کے حضور حاضر ہو جاؤ اور باپ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اپنے بازو سکیڑ لو اور عجز کے ساتھ ماں باپ کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن نماز عشاء پڑھانے آئے، صحابہ کا مجمع تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی مسجد نبوی کے صحن میں قدم رکھا تو صحابہ ادب سے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بس کیا تھا، حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئیں، حضور کی آنکھوں سے نورانی موتی، شبنمی موتی آنسوں کے ٹپکنے لگے، اور آقا کریم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، اللہ اکبر، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا کم از کم ان میں سے میری ماں ہی زندہ ہوتی، دو میں سے ایک ہی زندہ ہوتا۔ حضور نے جب آنکھ کھولی تھی تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا بھی وصال ہو گیا، مدینہ المنورہ سے واپسی تھی، اور ابوا کے مقام پر انہیں سخت بخار ہو گیا، اور انہیں لگا یہ کہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کی سانسیں پوری ہو گئی ہیں۔ پھر حضور کو آغوش رحمت میں لیا، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی،
لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے بمشکل چند کلمات کہے، اور وہ یہ تھے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق وولدت طہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے ستھرے ہوں ان کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ تو حضور پوچھتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا۔ پھر حضور نے اپنی ماں کی وہیں تدفین کی اور آنسو بہائے قبر پہ، اور حضور واپس مکے تشریف لے آئے۔ وقت گزرتا گیا، لمحات بیتتے گئے۔ آج حضور مدینے میں داخل ہوئے تو طلع البدر علینا کے گیت تھے، محبتوں کی بولیاں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے آتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، زباں پر اشرق البدر علینا کی دعائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی صدائیں تھی۔ عجیب رنگ تھا، اور حضور علیہ السلام جب اہل مدینہ کو اپنا دیدار نور دیا تو وہ فدا ہو جاتے تھے۔ آج حضور مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، تو حضور کو وہ پرانے لمحے یاد آ گئے۔ اب مکے والا زمانہ تو نہیں رہا تھا، وہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پتھر کافر راہوں میں کھڑے ہوں اور اوجریاں ڈالیں اور راستوں میں کوڑے پھینکیں اور گڑھے کھودیں۔ یہ مدینہ المنورہ کا ماحول ہے، اور لوگ آنکھیں فرش راہ کیے حضور کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور آئے تو صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، حضور کی نظر پلٹ کے ابوا کے اس مقام پہ چلی گئی جہاں حضور نے اپنی ماں کو دفن کیا تھا، تو پھر آنکھیں چھلکنے لگیں، تو حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، میٹھے اور مد برے لہجے میں مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ فرمایا لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ تو ماں اللہ کی رحمت کا روپ ہے، والدین اللہ کی کرم نوازیوں کا ایک برستا ہوا بادل ہیں، اور ان کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان کی زندگی کو غنیمت سمجھو اور ان کی خدمت کو شعار بنا لو۔ انسان بڑی تنہائی محسوس کرتا ہے جب اس کے والدین اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح کوئی گھنا سایہ دار درخت ہو اور اس کی چھاؤں میں وہ کھڑا ہو، اور وہ درخت ساری تمازت، ساری دھوپ اور ساری حرارت اپنے پتوں کے اندر جذب کر لیتا ہو، اور اپنے نیچے کھڑے ہونے والے کو ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہو، اور جو ہی والدین رخصت ہو جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اچانک وہ درخت ایک طرف ہٹ گیا ہے اور میں کڑکتی دھوپ میں آ کھڑا ہوا ہوں۔ اب سورج کی تمازت، حرارت، حدت اور اس کی چپتی ہوئی کرنیں آج میرا بدن جلسا رہی ہیں، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شجر سایہ دار، وہ رحمتوں کا ثمر بار شجر کتنا قیمتی تھا اور کتنا اہم تھا۔ تو عمومی طور پہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب والدین چھن جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے، سارے کام کاج چھوڑ کے بھی ان کی خدمت کرنی پڑے تو اس کو سعادت مندی سمجھے، چونکہ یہ نعمت دوبارہ نہیں ملے گی اور یہ دولت میسر نہیں آئے گی۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے بے ادب ہیں اور ماں باپ کی خدمت
زندگی میں نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہا تو اس میں ایک موقع تھا، فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو والدین کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو۔ تو ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، چاہے وہ گناہ گار ہوں، حتیٰ کہ وہ کافر بھی ہوں، تو ماں باپ کی تعظیم اور ان کی عزت جو ہے وہ پھر بھی کی جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو نرم دلی سے ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دیں اور ان کے حضور عجز کا مظاہرہ کریں۔ وَقُلْ، اور عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری خدمت کی، تو میرے مالک آج تو ان کے اوپر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ تو ماں باپ کے رحم کی مثال اتنی واضح ہے اور ان کی محبت اتنی واضح ہے کہ انہی لفظوں کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا مالک تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ ماں باپ اولاد کو کس طرح پالتے ہیں؟ ایک ماں کے 8-7 بچے بھی ہوں تو ہر بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ماں مجھے ٹوٹ کے چاہتی ہے اور میرے لیے سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اور ایک ماں کتنے بچوں کو پالتی ہے؟ کتنا افسوسناک موقع ہوتا ہے جب 7-8 بیٹے ایک ماں کو پالنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں 7-8 بچوں کو اکیلے پالتی ہے اور وہ مل کر بھی اگر ایک ماں کی خدمت نہ کر سکیں اور یہ سعادت نہ پا سکیں تو بدبختی ہوتی ہے، اور اس سے بڑا کوئی جو ہے وہ محرومی کا اور کوئی روپ نہیں ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت شعار زندگی بنائیں، اور شعار زندگی بنانے کے بعد پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مالک میں ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں چھوٹا تھا، ان کی نرم دلی، ان کی محبت اور ان کا پیار میرے اوپر ساون کے می کی طرح برسا، اور انہوں نے میری تربیت میں، میری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مالک آج یہ بوڑھے ہیں تو میں خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور میں کیا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ اس نے اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے حج کروایا، اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن کے کباب ہو جائے، اتنی شدت کی گرمی میں اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے حج کروایا، اور پھر پوچھتا ہے کیا میں نے ماں کی خدمات کا صلہ دے دیا؟ فرمایا تو ابھی ماں کی مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اللہ نے اس کے لہجے کے اندر وہ مٹھاس رکھی ہے۔ ماں جب بیٹے کو دیکھ رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ عرش سے ساری رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ نے وہ پیار دیا ہے ماں کو، وہ محبت دی ہے۔ خورشید گیلانی مرحوم نے لکھا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اونچے اونچے اسٹیجوں کے اوپر بیٹھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتی ہے، اور عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتی ہے۔ جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں سرور ملتا ہے، وہ لطف اور حظ جو ملتا ہے وہ عالی نصب اور 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے سے نصیب نہیں ہوتا۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لفظ لوگ دیتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ اوئے ببلو کہہ کے پکارتی ہے تو لگتا ہے کہ ساری رحمت رب کی اتر رہی ہیں۔ اللہ نے اس کے لہجے کے اندر وہ پیار رکھ دیا ہے، وہ محبت رکھ دی ہے، اولاد کے لیے اس کے وہ جذبات اور وہ الفتیں اس کے سینے کے اندر جو رکھ دی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نعم البدل کیا، بدل بھی موجود نہیں ہے۔ یہ مضمون میرے سے نبھایا نہیں جا رہا تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے، اور یہ گھنا سایہ اور یہ رحمتوں کا بادل ان کے سروں کے اوپر تنا رہے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں ان کی قبر میں رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے اور نور و نکہت نازل فرمائے، اور ان کی قبروں کو منور، وسیع، کشادہ، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ میں اپنی والدہ کے لیے ایک دعا مانگا کرتا ہوں، آپ بھی آمین کے ساتھ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبی کا۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ، رسول اللہ کی ماں کا صدقہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔